بعض لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک دیکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ٹائم پاس کے نام پر یا کسی بھی ایسی سینس کی وجہ سے وہ کسی ایسی مشغولیت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور پھر وہ گناہ سے باز نہ رہا، جھوٹ وغیرہ سے باز نہ رہا، تو اس کے کھانے پینے سے رک جانے کی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا کہ تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تو اس کی وجہ ہے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی حاصل ہو۔ تو اب اگر روزہ رکھ کر بھی بندہ برے کاموں کے اندر مشغول ہے، کھیل کود میں مشغول ہے، وہ کھیل کود کے جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، یا نعوذ باللہ فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہا ہے، یا دیگر جو ہے وہ برے کام وہ کر رہا ہے، تو پھر روزے کا جو اصل مقصود ہے، جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا، وہ مقصد سارا کا سارا فوت ہو گیا۔ تو جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے اوپر سخت وعیدیں بھی ہیں، اور اس کے اوپر حکایات بھی امیر علیہ سنت نے اپنی تصنیف میں فیضان رمضان کے اندر ذکر فرمائی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رمضان میں گناہ کرتا تھا، روزے رکھتا تھا دن میں، لیکن ساتھ میں گناہ کرتا تھا، تو وہ آگ کے اندر جل رہا تھا۔ تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت ہمیں ایسے کاموں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ جو ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے معاملات بعض مہینوں میں بعض جگہوں پہ جا کے بڑھ جاتے ہیں، جیسے مکہ مکرمہ کے اندر ایک نیکی کی تو اس میں لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بعض جو ہے وہ ایام ہوتے ہیں کہ ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان مہینوں میں اور ان جگہوں کے اندر گناہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جو وعیدیں ہوتی ہیں اور جو سزائیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، اس میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر گناہ کر کے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے انعامات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ جو شخص ٹائم پاس کے نام پر یا کسی اور وجہ سے فلمیں دیکھتا ہے، تو عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر فلمیں دیکھنے کا جو گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ اس مہینے کے اندر اسے ملتا ہے۔ تو بچنا ضروری 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 ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کے معاملات کے اندر مشغول تھا، اب موضوع نہیں ورنہ کون کون سے کھیل ناجائز ہیں، کون کون سے فضول کے حکم میں ہیں، بہرحال کھیل کود ہے، فضول کام سے بھی ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ناجائز اور گناہ تو پھر گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔